حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی متعدد اسناد سے 12-13 سندوں سے مختلف راویوں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایت کیے ابن عساکر نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رأیت قبل صلاۃ الفجر، میں نے نماز فجر سے پہلے دیکھا، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے بعد جب اذان ہو جاتی تھی تو پھر سنتیں پڑھ کے کچھ دیر کے لیے آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹ جاتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا فجر سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا اذان فجر سے پہلے۔ اس خواب کے اندر یہ تھا کانہا اوتیت المقالید والموازین، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے گویا کہ دو چیزیں دی گئیں، ایک تو مجھے چابیاں دی گئیں اور دوسرا مجھے ترازو دیے گئے۔ فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، مقالید سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ جو مفاتیح ہوتی ہیں چابیاں، مقالید کا ترجمہ خود مفاتیح کے ساتھ یعنی تفسیر کی، اور جہاں تک موازین ہیں فرمایا اللاتی یوزن بہا، جس سے کسی چیز کا وزن کیا جاتا ہے، اس طرح یعنی ترازو بہت بڑا جس کے دو پلڑے ہیں وہ مجھے دیا گیا۔ یہ جو ترازو تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ترازو رکھا گیا، فَوُضِعْتُ فِي إِحْدَى الْكِفَّتَيْنِ، اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي الْأُخْرَى، اور میری پوری امت کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا گیا، یعنی پوری امت میں میرے اصحاب سارے، میری آل ساری، اور میرے اصحاب میں خلفائے راشدین چاروں وہ بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے، انصار مہاجرین، یہ سارے کے سارے دوسرے پلڑے میں، ساری امت قیامت تک والی۔ تو سرکار فرماتے ہیں فرجحتہم، میں اکیلا ہی سب سے باری تھا، یعنی یہ ہے کہ امت جتنی بھی نیک ہو، جتنے بھی حج کر لے، جو کچھ بھی کر لے، کبھی سرکار سے نہیں بڑھ سکتے، تو اتنی بڑی بڑی قداور شخصیات امت کی ساری دوسرے پلڑے میں تھیں، تو فرمایا اکیلا تھا، فرجحتہم، میرا پلڑا راجے تھا۔ پھر فرمایا ثم جیء بأبی بکر، میں پلڑے سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، ان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور پھر باقی ساری امت دوسرے میں رکھی گئی، یعنی جن میں 3 خلفاء بھی تھے، باقی عشرہ مبشرہ بھی تھے، انصار مہاجرین بھی تھے، اصحاب و آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب افراد تھے، وہ سارے دوسرے پلڑے میں تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فوزنہم، ابو بکر صدیق اکیلے ہی سب کے برابر تل گئے، یعنی اپنی باری تو فرمایا میرا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن اب فرمایا کہ برابر تھے وہ سارے مل کے، ابو بکر صدیق برابر برابر تھے، یعنی ابو بکر صدیق والا پلڑا بھاری تو نہیں تھا لیکن برابر ضرور تھا کہ اکیلے ہی سب کے برابر پورے آ گئے، جبکہ پوری ساری امت دوسری طرف تھی۔ پھر فرمایا ان کو نکالا گیا پلڑے سے، ثم جیء بعمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تو دوسرے پلڑے میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، باقی عشرہ مبشرہ تھے، انصار مہاجرین تھے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اور قیامت تک کے ولی صالحین، نمازی، حاجی، غازی سب تھے۔ جب وزن ہوا تو فوزنہم، اکیلے عمر باقی سب کے برابر پورے آ گئے، یعنی یہ ہے وہ ترتیب فضیلت۔ پھر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلڑے سے نکالا گیا، ثم جیء بعثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، وہ اکیلے پلڑے میں بٹھائے گئے، دوسرے پلڑے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، باقی عشرہ مبشرہ بھی تھے، انصار مہاجرین تھے، حاجی، نمازی، حافظ، قاری، عالم سب قیامت تک کے لوگ تھے۔ جب تولا گیا فوزنہم، اکیلے عثمان سب کے برابر پورے آ گئے۔ ثم استيقظت، تو پھر میں بیدار ہو گیا، فرفعت، تو وہ پلڑے جو موازین اٹھا لیے گئے۔ تو یعنی وہ جو اہل سنت کے نزدیک ترتیب خلافت اور ترتیب فضیلت ہے، یعنی حضرت عثمان غنی اگر خلیفہ سوم ہے تو فضیلت میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہے تو فضیلت میں بھی چہارم نمبر پر ہیں،
اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو 14 صدیوں میں قائم رہا ہے۔